زیور کی شکل میں حضور کی زوجہ محترمہ نے ساری دولت دے دی. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ عرب کی ایک ارب پتی تھی، کئی کئی دن فاقے کرتی تھی. عرب عین ریبے، ارب پتی تھی بلینر، الف ریبے، راب ہے جس کو عربی والے راب بولتے ہیں. عرب کی ایک ارب پتی تھی، کئی کئی دن فاقے کرتی تھی. بلینر عورت ہو کر کھانا نہیں کھا رہی کیونکہ اس کا خاوند محمد مصطفیٰ نہیں کھا رہا. سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی. اب آپ اہل زبان ہو، اردو والے ہو، کنیزی کا لفظ سنا نہیں ہوگا لیکن استعمال کرنا پڑا ہے. شاید بیت الاسطی صاحب کا نام پاش صاحب جانتے ہوں گے. وہ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ پنجاب سے ہیں تو بارش شاہ صاحب خود لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ اردو تو کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، ہم پیار کرتے ہیں. اردو تو میرا دل کرتا ہے اردو لکھ کے تمیز بنا کے گلے میں ڈال دیں. کی پیاری زبان ہے، ادب اس کے اندر انتہا رکھے گا. اور جو اردو بولتے ہیں آپ اندازہ لگائیے ان کے ساتھ میری عقیدت کتنی ہوگی. خیر، سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی. کوئی سوکن ختیجہ پہ بن نہ سکی، کوئی سوکن ختیجہ پہ بن نہ سکی، اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی. اسی مفہوم کو شاعر نے بڑا خوبصورت انداز کیا ہے. لفظ ذرا مڈل طبقے کے ہیں لیکن مفہوم اعلیٰ طبقے کا ہے. تم کیا ہو، کہنا چاہیے تھا آپ کیا ہو، لیکن شاعر کے لفظ میں چرا نہیں سکتا، نہ میں بدل سکتا ہوں. تم کیا ہو ایک بار بتاؤ نہ خدارا، کہ سرور کو ہوئی نہ تیری سوکن بھی گوارا. جبکہ سوکن عورت کو گوارا نہیں ہوتی. یہاں آپ اگر اہل زبان سمجھیں گے، سوکن عورت کو گوارا نہیں ہوتی، خامد کو ہو جاتی ہے. خامد دوسری بیوی لے آئے گا، عورت نہیں چاہے گی کہ یہ دوسری بیوی لے کر آئے. لیکن کیا کمال کر دیا، میرے نبی کو اتنی محبت تھی بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ شاعر یہ کہتا ہے تم کیا ہو ایک بار بتاؤ نہ خدارا، کہ سرور کو ہوئی نہ سوکن بھی گوارا. اگلا جملہ سنیے. پوری دولت نچھاور کر دی بی بی خدیجہ کبریٰ نے اور ہر ایک سے کہا، جب میرے نبی کو لوگ تکلیف پہنچاتے تھے یہ عورت ہی تو اسلام کی ہیلپ کر رہی ہے، اب ہمیں تاریخ نہ جانے ہم تو کیا کریں. ہم کھڑے ہو کے کہتی تھی، سنو تم میں ہر دوسرا آدمی میرا مقروض ہے. عرب والو، اے مکہ والو، ہر دوسرا آدمی میرا مقروض ہے. تم میرے ملازم اور نوکر ہو، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا چچا میرا کام کرتا ہے، میرے بزنس میں شریک ہے، میرا مال لے کر جاتا ہے، میں اس کو نوکر رکھتی ہوں. دیکھو میرا سارا مال لے لو پر میرے خامن میرے محمد کو کچھ نہ کہا کرو. مصروف عطا تیری، توجہ رہے، مصروف عطا تیری ہتھیلی ہی رہی ہے، مصروف عطا تیری ہتھیلی ہی رہی ہے، تو گھر میں محمد کی اکیلی ہی رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب تک یہ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. اللہ اکبر جل شانہ. جس وقت مصیبت کوئی سر پہ پڑی ہے، جس وقت مصیبت کوئی سر پہ پڑی ہے، میدان میں اتری بھی نہیں اور ہر سے لڑی ہے. یہ تھا کمال آپ کا. تو اسلام کی خدمت سب سے پہلے جس کی دولت نے کی اور جس کی ہیلپ نے کی اور جس کی انکریجمنٹ نے کی وہ بھی ایک عورت ہے، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور اسلام میں جس نے سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کیا، تو اگر کبھی کوشچن آ جائے، سوال آ جائے، تو مرد کا نام نہیں آئے گا. شہادت کی لسٹ میں اسلام میں سب سے پہلے نام عورت کا آئے گا. نام ان کا حضرت سمیہ. یاد رہیں گی باتیں. ویسٹرن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، ہمیں اپنا بھول جاتا ہے. تو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، عورت نے شہادت کا جام نوش کیا، اور اتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. حضرت سمیہ کو اتنی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے جو ہے وہ شہید کیا. تو اسلام کے اندر عورتوں نے بہت خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہر شعبے کے اندر. The first person to believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was his wife Khadijah al-Kubra radiyallahu ta'ala. And it was through her money and through her sports of her financial backing and also her encouragement that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was able to spread the message of Islam in his first years of prophecy. The early church fathers were basically men. The founding fathers of French and Russia were men. The founding fathers of the United States were men. And also other civilizations are based on men.
this is the religion of Islam, was basically spread by 4 or 5 individuals who had the most in teaching. One of them was the Prophet's wife, Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu anha. Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu anha, she is among the most to have narrated Ahadith Mubarak, more than 2,000. Sahabiyat, the noble women who accepted Islam and met Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The definition of the Sahabi is this: who accepted Islam in the lifetime of Prophet sallallahu alaihi wasallam and met Muhammad sallallahu alaihi wasallam and died as a Muslim. The 3 conditions: first, accepted Islam; second, meeting, not seeing, because many Sahaba Karam are blind, not seeing, only meeting. Hazrat Uwais Karni accepted Islam in the lifetime of Prophet ﷺ, but he is not Sahabi. Accepting Islam, meeting Muhammad ﷺ, and died means passed away, means left this world as a Muslim. These are 3 conditions of Sahabi. The Sahabiyat who accepted Islam in the lifetime of Muhammad ﷺ and when Muhammad ﷺ left this world as a Muslim, they were as active in religion. Please listen carefully these lines. They were as active in religion as in politics. These noble, selfless women could be found in the battlefields among the foremost ranks of those taking part in jihad, in trade and commerce, in agriculture, in medicine, and in nursing. In short, there was no sphere, no branch, no department that did not benefit from their intellect, their wisdom, and their gentle yet firm strength of character. صحابیہ جتنی تھی صحابیات سب نے ہر فیلڈ میں حصہ لیا. سرجری وہ کرتی تھی, سرجن بھی تھی, بہترین بزنس وومن بھی تھی, وہ بہترین ٹیچر بھی تھی, لیکن اپنا کردار مضبوط رکھا. اب آپ میرا لیکچر سننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے آج مختار نے بھی یہ کہا کہ عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دے دو. میرا مطلب وہ دور ہے, یہ دور نہیں ہے. آج کے دور میں دیکھنا پڑے گا کہ عورت کام کہاں کرتی ہے, عورت جاتی کہاں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بہت ساری عورتوں نے اجازت مانگی بزنس کرنے کی, کام کرنے کی. جیسے ابو داؤد شریف جلد پہلی صفحہ 535 پر ہے کتاب الطلاق کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کی خالہ نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اپنے کھجور کے درخت کاٹو, ان کو فروخت کرو, اور اس رقم سے بہت ممکن ہے کہ تم صدقہ و خیرات یا بھلائی کا کوئی کام کر سکو. اس طرح یہ تمہارے لیے اجر اور آخرت کا سبب ہوگا. تو یہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی خالہ کو جو اجازت دی تھی کام کرنے کی, کھجوریں کاٹنے اور فروخت کرنے کی, یہ وہ دور ہے. اس دور میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے پردے کو برقرار رکھ سکتی ہے. تو جس شعبے کے اندر وہ اپنا پردہ برقرار رکھ سکتی ہے اس میں اسے اجازت دے دی جائے. لیکن اب اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں فلاں کرے گا, نہیں, وہ نہیں ہے. تو یہ آپ کا ڈیٹا, ہاں کوئی بہت مضبوط کردار کی عورت, تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنا پڑیں گی. حضرت طبقات بن سعد کتاب کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزنس جاب کی اجازت مانگی. آپ نے دیکھی طبقات بن سعد جلد 8 صفحہ 228 پر ہے. آپ یہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوگا, مجھے کام کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم کام کرو گی تو جو پیسے کماؤ گی وہ اپنے بچوں اور خامد پہ صرف کرو گی. عرض کی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم کام کرو. یہ حوالے یاد رہے آپ کو, کیونکہ اکثر لوگ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے اسلام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں معاشرے کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو اجازت دی بزنس کرنے کی, جاب کرنے کی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور صحابیہ ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر, یہ بات جلد 8 چھٹی اور صفحہ 438 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 جنگوں میں وہ شہید ہوئی, 6 جنگوں کے اندر, اور کہتی ہے کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی, بیماروں کا علاج بھی کرتی تھی, اور ان کی تیمارداری بھی کرتی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر صحابیات were as active in religion as in politics. Among the many services that one can render to Islam is to fight in the battlefields. Sahabiyat usually accompanied the Prophet Muhammad ﷺ on his military expeditions and took part in battles. When the disbelievers attacked the Muslims during the Battle of Uhud,
Ammara protected him, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam protected Muhammad sallallahu alaihi wasallam with her body, and warded off the enemy with her sword and arrows. In the battle of Ahzab, the Sahabiya Safiya radiyallahu ta'ala anha displayed brilliant strategy in handling the Jewish attack. In battle of Hunain, Salima set out to attack the enemy with her sword. In the battle of Yarmouk, Asma bint Abu Bakr, Abban, Hakim, and mother of believers, Hazrat Juwariya radiyallahu ta'ala anha displayed extraordinary boldness. Asma bint Yazid killed 9 enemy soldiers. In the years 28 after Hijrah, Haram took part in the attack on Cyprus. The Sahabiyat played a prominent role in politics. Caliph Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu so valued Shifa bint Abdullah for political intelligence, and approaching that, he very often consulted with her. He often gave her the responsibilities of running the affairs of state relating to trade and commerce. Many of the Sahabiyat were expert in education and fine arts. Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha was memorized the whole Quran. She was a Hafiza. And Hazrat Hafsa radiyallahu ta'ala anha too. Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha and Hazrat Salama radiyallahu ta'ala anha was expert in explanation of Quran Majid and Hadith Mubarakah, due to close association with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besides being masters of Islamic law and the finer points of fiqh, the Sahabiyat had skill and ability in other branches of knowledge. Asma bint Yazid bin Sakan was an expert in making speech. She was a good speaker. Hazrat Asma bint Umais was famous for her interpretation of the dreams. Several Sahabiyat noted for their skill in medicine and surgery. Rufaiza Aslamiyah set up as a surgeon with all necessary instruments, was situated close to the Prophet's mosque at Medina Sharif. Some Sahabiyat also ran business. Hazrat Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha was very successful businesswoman. Khawla, Malika, Saqifa used to trade in the oriental oil-based perfumes known as Itar. Hazrat Sauda operated a leather industry. Hazrat Salama was the best qariya in her time, used to teach the Quran Majid with tajweed. Thus there was no sphere of activity, social or cultural, that was not influenced and assisted by the presence of these noble ladies. May Allah have mercy on their soul. I am ending my lecture on this question: who enhanced the status of women? Western civilization or Islamic civilization? Give me answer after hearing this. Islam said, paradise lies under the feet of the mother, and Western civilization said, a woman half animal and half human being. Think about it. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.